اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم محنت کی مشقت سے، بدبختی کے آ جانے سے، برے فیصلے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگو۔ بخاری اور مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے شک ہے کہ میں نے ان میں سے ایک بات زیادہ بیان کی ہے کہ وہ کون سی ہے۔ فائدہ: انسان کو ایسی تکلیف اور مشقت پہنچے جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو اور وہ اسے ٹالنے پر قادر بھی نہ ہو، وہ جہد البلا ہے۔ کچھ لوگوں نے مال کی کمی اور اولاد کی کثرت کو جہد البلا کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ جہد البلا کی الگ الگ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ شقا سعادت کا الٹا ہے، یعنی بدبختی کے پیدا ہونے سے پناہ۔ اللہ کا تو کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا، لیکن کچھ فیصلوں سے انسان کو نقصان اور کچھ سے فائدہ پہنچتا ہے۔ مانو انسانوں کے اعتبار سے اللہ کے فیصلوں میں اچھائی اور برائی کا پہلو آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا، اپنے ایسے فیصلوں سے محفوظ رکھ جن میں ہمارے لیے نقصان کے پہلو ہوں۔ شماتت دشمن کے خوش ہونے کو کہتے ہیں، یعنی ہمیں ایسی تکلیف سے دوچار نہ فرمانا کہ جن سے ہمارے دشمن خوشی محسوس کریں، کیونکہ مصیبت آئے تو دشمن اس پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس میں ایک الفاظ راوی حضرت سفیان کی اضافی ہے اور آخری میں انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ وہ کون سا ہے، لیکن دوسری روایات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ آخری الفاظ شماتت آدھا کی ہے۔ ابن علان۔ اس میں حدیث کے راویوں کی امانت اور دیانت کا بھی بیان ہے کہ حدیث میں ایک دعائیہ جملہ اپنی طرف سے بڑھا دیا تو اس کی بھی وضاحت کر دی۔ کچھ لوگوں نے اسے ثقہ راوی کا اضافہ قرار دیا ہے جو مقبول ہے، لیکن یہ اضافہ ثقہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ تو قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتا ہے، جسے ایک راوی بیان کرتا ہے اور دوسرا بیان نہیں کرتا، لیکن یہاں تو راوی خود اقرار کر رہا ہے کہ وہ اضافہ اس کا اپنا ہے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا اللہ میرے دین کی درستی فرما دے جو میرے معاملات زندگی کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور میری دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں نے اپنی زندگی کے دن گزارنے ہیں، اور میری آخرت سنوار دے جس میں دنیا کے بعد میرا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اور زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی کی زیادتی کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر برائی سے آرام کا سبب بنا دے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس دعا میں بھی بڑی جمعیت ہے جس میں دین، دنیا اور آخرت تینوں کے لیے اصلاح کی دعا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو مظلوم ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔